اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے ہمارا شریعہ لاء کا ٹاپک، جو ہے مسلم میرج۔ ٹھیک ہے، جو اسلام میں رہتے ہیں یا جن کنٹریز میں اسلام ہے ان لوگوں کو تو پتہ ہوگا کہ اسلام میں شادی کیسے ہوتی ہے، لیکن جو اسلام کے دائرے میں نہیں ہیں انہیں شاید ہی اسینشل پتہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا، اسینشلز ہمیں پتہ ہے کہ شادی کیسے ہوتی ہے، ایک قاضی ہوتا ہے، گواہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس شادی کے بارے میں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اگر کوئی بھی چیز فار ایگزامپل مسنگ ہو تو کیا وہ شادی صحیح ہوتی ہے یا باطل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب صحیح اور باطل میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلے تو آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے ویلڈ میرج۔ ٹھیک ہے، یعنی صحیح میرج جو کہ میرج مانی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے نکاح۔ ٹھیک ہے، کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ وہ نکاح ہے، جس کو ہم یعنی کانٹریکٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عربک ورڈ ہے کانٹریکٹ کا عقد۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک سول کانٹریکٹ ہے۔ کیا ہے؟ سول کانٹریکٹ۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا ایک سول کانٹریکٹ ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جو کہ کن لوگوں کے درمیان ہوتی ہے؟ یہ صرف اور صرف جو ہے اپوزٹ سیکسز کے بیچ میں ہوتی ہے۔ ان اسلام مسٹ ریممبر دیٹ یہ اپوزٹ سیکسز کے بیچ میں ہوتی ہے، بٹوین 2 پرسن۔ کون لوگ ہوں؟ یہ بٹوین 2 persons آف اپوزٹ سیکسز۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے نا یہ ورڈ ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم اب جو رہ رہے ہیں وہ ہے ایک فتنوں کا دور ہے۔ ٹھیک ہے نا، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری جو آنے والی آگے جنریشن ہے وہ آگے کن چیزوں کو لیگلائز کرے۔ ٹھیک ہے، کن چیزوں کو لیگلائز کرے، وی ڈونٹ نو، کیونکہ قانون سازی ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے 50 سال کے بعد کیا قانون سازی ہو، ہمیں نہیں پتہ۔ ٹھیک ہے نا، مطلب کہ جو مسلم میرج ہے وہ ہوگی اپوزٹ سیکسز کے بیچ میں۔ ٹھیک ہے، مسٹ ریممبر کہ یہ ورڈ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے بچے شاید یہ ورڈ بھول جاتے ہیں، مگر یہ بہت اہم ہے، تاکہ ہماری، کیونکہ اگر آپ یہ ورڈ یا یہ لائن کو اپنی مسلم میرج کی ڈیفینیشن میں آپ اگر یہ ایڈ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے والی نسلوں کے پاس بھی یہی جو ہے ورڈ چلتا آئے گا، اور تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ ہماری شریعہ کیا کہہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام نے کبھی بھی ہومو سیکسول کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے پروفیٹ لوط کی جو ہے اسٹوری سنی ہوگی کہ اس میں اس قوم پہ عذاب کس لیے نازل آیا؟ کس لیے آیا؟ ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے کبیرہ گناہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہومو سیکسول کو پروموٹ کر رہے تھے۔ آگے چلتے ہیں کہ میرج جو ہے ہماری ایک تو سول کانٹریکٹ ہے، اور وہ کن لوگوں کے بیچ میں ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے اپوزٹ سیکسز کے بیچ میں ان اسلام۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اسلام میں جو اس کے لیے ورڈ استعمال ہوا ہے نکاح۔ ٹھیک ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ نکاح کے لیے کوئی ایسی بڑی سیرمنی ہو، نو، اس کے لیے جو اسینشل پوائنٹ ہوتی ہیں نا وہ کون سی پوائنٹ ہیں؟ اسینشل جو چیزیں ہوتی ہیں نکاح کے لیے وہ ضروری ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اتنے لاکھ ہوں تو آپ ہی تبھی جو ہے میرج کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ صرف اور صرف فضول رسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، جو سب کانٹیننٹ میں ہمارے یعنی مسلمانوں نے کچھ ہندو کلچر سے اڈاپٹ کی تھی۔ ٹھیک ہے، اب کچھ جو ہے ان کی اپنی ایجادیں ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے ٹک ٹاک پہ یا یوٹیوب پہ بہت ساری میرجز، تو بہت ساری عجیب رسمیں ایجاد ہو گئی ہیں، لیکن اسلام کبھی بھی ان چیزوں کو پروموٹ نہیں کرتا۔ تو
اسلام میں صرف اور صرف نکاح ہوتا ہے، لیکن اس نکاح کے لیے اسینشل کیا ہوں جس کے لیے ہماری جو وہ میرج ہے وہ ہماری ویلڈ میرج ہوگی. اسینشل آف ویلڈ میرج میں ہمارا آ جائے گا نمبر ون آفر اینڈ ایکسیپٹینس. ٹھیک ہے، آفر اینڈ ایکسیپٹینس. اب چلتے ہیں کہ یہ آفر اینڈ ایکسیپٹینس کیا ہے، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آفر اینڈ ایکسیپٹینس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کے لیے کیا ورڈ یوز ہوا ہے، ایجاب قبول. ٹھیک ہے، ایجاب و قبول کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایجاب کا مطلب ہے کہ آفر. ٹھیک ہے، ایجاب کا مطلب ہے آفر، قبول کا مطلب ہے ایکسیپٹینس. ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی لڑکے والے رشتہ لینے جاتے ہیں، پھر لڑکی والے اس چیز کو غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چلو یہ تو نکاح سے پہلے کی باتیں ہو گئی. جب نکاح کے دوران کیا اسینشلس ہونے چاہیے. نکاح کے دوران جو اسینشلس ہیں وہ ہیں اس میں ایک تو سب سے پہلے آفر اینڈ ایکسیپٹنس آ گئی. آفر اینڈ ایکسیپٹنس میں کیا ہوں گی کہ ایجاب و قبول ضروری ہونی چاہیے، یعنی آفر بھی ہونی چاہیے، ایکسیپٹنس بھی ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ کیا ہونی چاہیے، دا سیم میٹنگ. ٹھیک ہے، سیم میٹنگ میں ہونے چاہیے ایٹ ونس. ٹھیک ہے، ایٹ ونس یعنی فار ایگزامپل لڑکی سے اس کی اجازت پوچھی گئی تو ایسا نہیں ہے کہ لڑکے سے پھر 5-6 دنوں کے بعد پوچھی جائے گی. نو، سیم میٹنگ میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اسی دن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بھلے آپ کی پلیس چینج ہو لیکن سیم میٹنگ ہونی چاہیے. لڑکی سے آپ نے پوچھا، بعد میں آپ لڑکے سے پوچھیں گے. یعنی اس کا یہ ایک اسینشل ہو گیا کہ ایک تو سیم میٹنگ ہونی چاہیے، اس میں آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہونی چاہیے. اگر ایکسیپٹنس نہیں ہوئی تو کیا ہوگا، نکاح صحیح نہیں ہوگا. کیونکہ یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں ویلڈ میرج. ایکسیپٹنس نہیں ہوئی مطلب نکاح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب جو ہماری زور زبردستی کے نکاح ہوتے ہیں وہ بھی ویلڈ نکاح نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، بظاہر دنیا کی خاطر تو نکاح ہو جاتے ہیں لیکن وہ نکاح نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اجازت دی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ آپ کو ہم نے جوڑوں میں پیدا کیا. ٹھیک ہے، تاکہ آپ جو ہیں ان میں سکون حاصل کریں. اب جب آپ کی وہ ایکسیپٹنس ہی دلی ایکسیپٹنس نہیں ہوگی تو آپ ان میں سے کیسے سکون حاصل کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے کہ سیم میٹنگ ہونی چاہیے، ایکسیپٹنس بھی ہونی چاہیے، زور زبردستی والا نکاح نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے لیے جسٹ آپ کا ایک انٹینشن ہونا چاہیے، کلیئر انٹینشن ایکسیپٹ کرنے کا. ٹھیک ہے، کلیئر انٹینشن ہونا چاہیے نکاح کے لیے. اس کے بعد کیا ہے، انٹینشن ہونا چاہیے کہ آپ کا نکاح ویلڈ ہے. ٹھیک ہے، انٹینشن ہونا چاہیے، انٹینشن ہونا چاہیے. اس کے بعد سیم میٹنگ ہو گئی. اچھا، اسلام میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنا نکاح جو ہے رائٹنگ میں کریں. نو، ضروری نہیں ہے نکاح آپ اپنا رائٹنگ میں لکھیں. ضروری نہیں ہے جو آپ کی سگنیچر ہوتی ہے، نکاح نامہ ہوتا ہے. نو، جو اس کے لیے اسینشلس ہیں بس وہ ہونے چاہیے، آپ کا نکاح ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ ہماری جو رائٹنگ میں ہے یا اس کو پھر رجسٹرڈ کروانا، اپنے نکاح نامے کو رجسٹرڈ کروانا، یہ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو اسینشلس ہیں وہ ہونے چاہیے، یہ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے. اس میں سب سے پہلے آپ کا اسینشل تو ہو گیا کہ آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہونی چاہیے. بھائی ایجاب و قبول ہونا چاہیے، لڑکا بھی قبول کرے تو لڑکی بھی قبول کرے، اور سیم میٹنگ ہی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ آپ کا انٹینشن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی آپ خود قبول کریں. ٹھیک ہے نا. کیوں لڑکے اور لڑکی سے پرمیشن مانگی جاتی ہے؟ کیونکہ ان کی پرمیشن ضروری ہوتی ہے، کیونکہ نکاح وہ کر رہے ہیں. جو ہمارا اب دوسرا جو اسینشل ہوگا وہ ہے ہمارا پریزنس آف
ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو اس میں ہمارے کیا ہوں گے؟ 2 میل وٹنسز ہوں گے. ٹھیک ہے، کتنے؟ 2 میل وٹنسز ہوں گے، مگر وہ کیا ہوں گے؟ وہ ہوں گے مسلم اینڈ اڈلٹ. ٹھیک ہے، نمبر 1 امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے 2 میل وٹنسز. اچھا، اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس 2 میل وٹنسز ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس ایک میل ہو، ٹھیک ہے، جو کورٹ میرجز ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ 2 میل جو ہیں اس میں اگر ایک میل آپ کو اویلیبل ہو تو کیا عورت جو ہے وہ وٹنس بن سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل عورت جو ہے وٹنس بن سکے گی، مگر اس میں کیا ہوگا کہ اس میں ایک عورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اس میں جو لیڈیز ہوں گی وہ 2 ہوں گی ایز اے وٹنسز. ٹھیک ہے، لیکن ایک نہیں ہوں گی. دیکھیں اسلام میں بھی جو انہیریٹنس لا ہے، وہ جو 2 لڑکیوں کو کتنے لڑکوں کے حصے جتنی پراپرٹی جاتی ہے؟ ایک لڑکے کی. ٹھیک ہے، جتنی ایک بیٹے کو پراپرٹی جائے گی وہ حصہ اتنا 2 لڑکیوں کو ڈیوائڈ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، مطلب ایک لڑکے کا حصہ جو ہوگا پراپرٹی کا انہیریٹنس لا میں، اسلام میں، وہ 2 لڑکیوں کو جائے گا. تو سیم تو 2 لڑکیاں اسلام میں برابر ہیں کس کے؟ 1 میل کے. ٹھیک ہے، تو 2 میل وٹنسز ہوں اور 2 میل اور اس میں کیا ہوں؟ اور 1 میل اینڈ 2 فیمیل. ٹھیک ہے، 1 میل اینڈ 2 فیمیل وٹنسز ہوں گی ہماری شرعیہ لا میں. ٹھیک ہے، جو اسینشلس آف میرج ہیں اس میں پریزنس آف وٹنسز 2 میل ہوں گے، مگر وہ کیا ہوں گے؟ مسلم ہوں گے. ٹھیک ہے، ان کے لیے کرائٹیریا کیا ہے؟ دے شوڈ بی مسلمس. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوں گے؟ اس کے بعد ہوں گے ساؤنڈ مائنڈ ہوں گے. ٹھیک ہے، گواہ جو ہے وہ ساؤنڈ مائنڈ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ گواہ جو ہے کوئی دیوانہ بن جائے گا. ٹھیک ہے نا، وہ ساؤنڈ مائنڈ بندہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور وہ مسلم ہونا چاہیے. فیمیل بھی جو ہوگی وہ ساؤنڈ مائنڈ ہوگی اور مسلم ہوگی اور کیا ہوگی؟ بالغ ہوگی. ٹھیک ہے نا، مطلب کہ انہوں نے جو ہے نا ایج آف پیوبرٹی اٹینڈ کر چکی ہو. ٹھیک ہے نا، وہ یعنی بالغ ہونے چاہیے. اب یہ پیوبرٹی کیا ہے؟ اسے ہم کہتے ہیں بلوغت. ٹھیک ہے، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بالغ ہو جانا. ٹھیک ہے، اسلام میں جو ایج ہے شادی کی وہ ایج ہے ہماری جب تک ہمارا لڑکا یا لڑکی بالغ نہیں ہو جاتے. ٹھیک ہے نا، یعنی بلوغت تک نہیں پہنچ جاتے. جب وہ بلوغت تک پہنچ جاتے ہیں تو دے آر ایبل ٹو میری وتھ سم ون. ٹھیک ہے نا، تو اسلام میں ہماری جو ایج ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی شادی کی. لیکن ڈفرینٹ ممالک میں ڈفرینٹ ایج ہوتی ہے وہ شادی کی. ٹھیک ہے نا، تو اب ہماری کیا ہے؟ سیکنڈ جو ہمارا اسینشل ہے وہ ہمارا ہو گیا پریزنس آف وٹنسز. اس میں ہونا چاہیے ساؤنڈ، یعنی 2 میل ہونے چاہیے، مسلمس ہونے چاہیے، ساؤنڈ مائنڈ ہونے چاہیے اور اٹینڈ دا ایج آف پیوبرٹی. ٹھیک ہے، اسینشلس آف میرج یہ تو ہو گئے ہمارے 2 اسینشل. ٹھیک ہے، اچھا اس کے علاوہ اب کیا ہے کہ اسکولس آف تھاٹس ہے. آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا اسکولس آف تھاٹس. اگر آپ نے نہیں پڑھا تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ اسکول آف تھاٹس کیا ہیں. اچھا، اب اسکول آف تھاٹس کیا ہیں کہ اسکول آف تھاٹس جیسے کہ حنفی، شافعی، حنبلی، یہ اسکول آف تھاٹس ہیں. لیکن کیا ہے کہ جو اہل شیعت ہوتی ہے اس میں اور جو مالکی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مالکی اسکول آف تھاٹس اینڈ اثنا عشریز، ان میں کیا ہوتا ہے جو وٹنسز ہوتے ہیں وہ ریکمنڈڈ ہوتے ہیں لیکن وہ مینڈیٹوری نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا، مطلب کہ وہ اہم نہیں ہوتے، ریکمنڈڈ ہوتے ہیں، اگر ہیں تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن جو حنفی، شافعی اینڈ حنبلی اسکول آف تھاٹس ہیں اس میں کیا ہے کہ اس میں وٹنسز مسٹ ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. جو وٹنسز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 2 میل اور 1 فیمیل اینڈ 2. اچھا اب ہوگی، اب جو ہمارا تھرڈ ون ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں یعنی اسینشلس آف میرج میں اس میں ہمارا تھرڈ ون ہے کیپیسٹی آف دا پارٹیز. ٹھیک ہے، یعنی اہلیت جو ہماری پارٹیز ہوں گی، فار ایگزامپل لڑکا اور لڑکی جن کی شادی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کی قابلیت دیکھی جائے گی، اہلیت دیکھی جائے گی کہ وہ اہل ہیں بھی کہ نہیں. سب سے پہلے ان کے لیے کیا ہونا چاہیے، ان کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ ساؤنڈ مائنڈ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا، یعنی صحیح العقل ہونا چاہیے. اس کے لیے جو ٹرم یوز ہوگا وہ یہ ہوگا کہ صحیح العقل. ٹھیک ہے، سوری اگر مکھی آ رہی ہے تو ٹھیک ہے. صحیح العقل جی، یعنی کہ ساؤنڈ مائنڈ ہونی چاہیے. اب ساتھ ہی ساتھ آپ کیا کریں کہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹرمز جو ہیں یہ بھی آپ سیکھتے جائیں. ساؤنڈ مائنڈ، اس کے علاوہ ہم اس کو کیا کہیں گے، سین. ٹھیک ہے، سین. اب صحیح العقل ہونا چاہیے. اب اس کا اپوزٹ کیا ہوگا، یعنی فاتر العقل. کیا ہوگا، فاتر العقل. ٹھیک ہے، فاتر العقل اس کو ہم کیا کہیں گے، اس کو ہم کہیں گے انسین. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم کہیں گے انسین، یعنی ساؤنڈ مائنڈ ہونا چاہیے، صحیح العقل ہونا چاہیے، فاتر العقل نہیں ہونا چاہیے. اور اٹین دا پیوبرٹی، اٹ مینس کہ بلوغت اس نے حاصل کر لی ہو. ٹھیک ہے، اب بلوغت کا ٹرم یعنی ایج کیا ہوتی ہے بلوغت کی، وہ ہوتی ہے تقریباً اندازاً 15 ایئرس. ٹھیک ہے، 15 ایئرس تک آپ سمجھیں گے کہ وہ بچہ جو ہے بالغ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہم اس کو کیا کہیں گے، مینس کہ پرفارمنگ سیکسول انٹرکورس اینڈ پروکریشن آف چلڈرن. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پروکریشن آف چلڈرن. اب اس کے علاوہ کیا ہے کہ فار ایگزامپل یہ دو چیزیں نہیں ہیں، ساؤنڈ مائنڈ بھی نہیں ہے اینڈ اٹینڈ دا پیوبرٹی بھی نہیں ہے. اٹ مینس کہ بلوغت بھی حاصل نہیں کی ہو. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی سارے بچوں کی یعنی چائلڈ میرج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ان کے حوالے سے یہ ہے کہ جو فاتر العقل ہوگا، ٹھیک ہے، جس نے بلوغت حاصل نہیں کی ہوگی، جو صحیح العقل نہیں ہوگا، اس کی شادی جو ہے، اس کی شادی کون کروائے گا، اس کی شادی اس کا نکاح جو ہے اس کا نکاح کون کروائے گا، اس کا نکاح کروائے گا اس کا ولی. ٹھیک ہے، اس کا ولی اس کا نکاح کروائے گا. ٹھیک ہے، فاتر العقل کا. ٹھیک ہے، اور جو نابالغ ہو، جس نے بلوغت نہ حاصل کی ہو، اس کا جو ہے ولی اس کا نکاح کروائے گا. سم ٹائم جس نے بلوغت نہیں حاصل کی ہو اس کو ہم کیا کہیں گے، چائلڈ میرج. ٹھیک ہے نا. اب اگر کسی بچے کی چائلڈ میرج ہو رہی ہے تو اکارڈنگ ٹو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929 اس کے تحت جو ہے وہ کیا ہوگی، وہ ایک جو ہے یعنی اللیگل کام ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ جو چائلڈ میرج ایکٹ ہے، چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ، وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے اکارڈنگ جو بچے کی ایج ہونی چاہیے، لڑکی اور لڑکی کی ایج ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے لڑکے کی کم سے کم 21 اور لڑکی کی ہونی چاہیے 18. ٹھیک ہے، کیا ہونی چاہیے، اکارڈنگ ٹو چائلڈ میرج ایکٹ، چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ. اب کیا ہونی چاہیے، ایج ہونی چاہیے 21. کیا، لڑکے کی جو میل ہے اس کی ہونی چاہیے 21 اور جو فیمیل ہے اس کی ایج ہونی چاہیے 18 ایئرس. ٹھیک ہے، کم سے کم. یہ کیا ہے، یہ جو ہے ایج منیمم. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مگر ہم جو ہیں یعنی شریعہ کے حساب سے ہم چائلڈ میرج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو
چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ یہ ایک کیا ہوگا، الیگل کام ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے پنشمنٹ بھی مل سکتی ہے، اور یہ جو ہے اکارڈنگ ٹو دس ایکٹ یہ پروہیبٹڈ ہے، ٹھیک ہے، اٹ از کالڈ چائلڈ میرج ایکٹ. بٹ کیا ہے کہ however violating دس پروویژن پھر بھی جو ہے یہ چائلڈ میرج جو ہے یہ کیا ہوگی، ویلڈ ہوگی، یہ کیا ہوگی، صحیح ہوگی، بیکاز ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ویلڈ میرج کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کوئی باطل میرج کے بارے میں نہیں پڑھ رہے، ریگولر میرج کے بارے میں نہیں پڑھ رہے ہیں، وائٹ میرج کے بارے میں نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم ویلڈ میرج کے اسینشلس پڑھ رہے ہیں. سب سے پہلے ہم نے اسینشل پڑھا، کون سا اسینشل پڑھا، آفر اینڈ ایکسیپٹنس، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے کیا اسینشل پڑھا، یعنی پریزنس آف وٹنسز. اب جو ہم تھرڈ اسینشل پڑھ رہے ہیں وہ ہے کیپیسٹی آف دا پارٹیز، یعنی پارٹیز جن کا نکاح ہوگا، یعنی لڑکا اور لڑکی، ان کی اہلیت کیا ہونی چاہیے، ساؤنڈ مائنڈ ہونے چاہیے، اٹینڈ دا پیوبرٹی ہونی چاہیے، بھائی بلوغت انہوں نے حاصل کی ہو. اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر ہم قانون کے حساب سے چل رہے ہیں تو لڑکے کی عمر 21 سال ہونی چاہیے، لڑکی کی عمر 18 ایئرس ہونی چاہیے. اگر ہم چائلڈ میرج کروا رہے ہیں ادروائز وہ ویلڈ ہو ہی جائے گی، کیونکہ اس میں ہمارے کیا ہیں، اسینشل ہیں. لیکن یہ اکارڈنگ ٹو دس لا، دس ایکٹ یہ پروہیبٹیڈ ہے، بٹ ادروائز اٹ ول بی دا ویلڈ میرج اگر چائلڈ میرج ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو بلوغت کی ایج ہے وہ تقریباً جو ہے وہ کتنی ہوتی ہے، یہ وہ 15 ایئرس ہو جاتی ہے بلوغت کی جو ایج ہے. ہم سمجھیں گے کہ اب یہ بالغ ہے، یہ نکاح کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. 15 ایئرس کا جو لڑکا ہے وہ نکاح کر سکتا ہے. فاطر العقل اور نابالغ کا جو نکاح ہوگا، یعنی جو انسین ہوں گے، ٹھیک ہے، جو دیوانے ہوں گے یا کوئی ان میں جو ہے وہ ڈسیبلٹی ہوگی، اور اس کے علاوہ مینٹل ڈسیبلٹی ہوگی، یا کوئی جو ہے وہ یعنی اٹینڈ پیوبرٹی نہیں ہوئی ہے، ان کی ایج اتنی نہیں ہے، تو وہ کیا، ان کا جو ہے ولی ان کا نکاح کروائے گا، ٹھیک ہے نا. جو نابالغ ہے اس کا ولی نکاح کروا سکتا ہے. لیکن اگر جو بالغ ہے اس کی مرضی کے بغیر اگر اس کا نکاح اس کا ولی کرواتا ہے تو وہ ویلڈ میرج نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بالغ ہے. جب آپ نے نابالغ کی میرج کروائی تو ڈیفینیٹلی وہ کس کے سپرد ہوگی، وہ ولی کے سپرد ہوگی. اور ولی اسلام میں کون ہو سکتا ہے، یا تو فادر ہو سکتا ہے، یا برادر ہو سکتا ہے، یا دادا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. جو موسٹ ہمارے ریلیشن ہیں، ٹھیک ہے نا، چاچا بھی ہو سکتے ہیں فادر کی غیر موجودگی میں، مگر جو سب سے پہلے بڑے رشتے ہیں وہی ولی ہوں گے، ٹھیک ہے نا. فادر کے بعد اگر دادا موجود ہے تو وہ ولی ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہے کہ کیپیسٹی آف دا پارٹیز، یعنی پارٹیز کی اہلیت ہوگی، کیا ہوگی بھائی، ساؤنڈ مائنڈ ہونے چاہیے، بلوغت حاصل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. بلوغت کی عمر تقریباً 15 ایئرس تک ہو جاتی ہے. اگر آپ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کو جو وائلیٹ کرتے ہیں تو اوبیسلی وہ کیا ہوگی، وہ پنیشیبل ہوگی. یہ تو ہو گئی ہماری کیپیسٹی آف دا پارٹیز. اب جو ہمارا فورتھ ون آ جائے گا وہ ہمارا فورتھ ون ہوگا فری کنسینٹ، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، فری کنسینٹ مطلب کہ اپنی مرضی سے، ٹھیک ہے، اپنی رضامندی سے شادی ہونا، ٹھیک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ شادی کے لیے رضامندی، ٹھیک ہے. اگر کوئی نکاح جو زور یا زبردستی سے کیا ہو وہ کیا ہوگا، وہ نکاح صحیح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. زور اور زبردستی والا نکاح صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اسینشل جو ہے وہ ہے فری کنسینٹ. یعنی ویلڈ میرج کے لیے جو اسینشل ہے وہ فری کنسینٹ ہے، فری کنسینٹ ہونا چاہیے. یعنی فری کنسینٹ جو ہے وہ نیسسری ہے فار ویلڈ میرج، ٹھیک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ پوائنٹ، ٹھیک ہے، لیے فری کنسینٹ کے لیے. اس کے علاوہ جو ہے جو فورس سے میرج کی ہوگی، ابٹینڈ ہوگی، وہ ہوگی انویلڈ، ٹھیک ہے.
انویلڈ ہوگی. اور اس کے علاوہ جو زیادہ تر ہمارے ہاں عورتوں کی مرضی کے علاوہ جو ہے وہ شادی ہو جاتی ہے تو وہ کیا میرج جو صحیح ہوتی ہے وہ میرج وائڈ ہوتی ہے. ہاں اگر عورت بعد میں وہ رضامندی دکھاتی ہے تو پھر وہ اس کا جو ہے اسینشل کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب فری کنسنٹ. اب یہاں پہ ہم ایک کوشچن ہے کہ جو گارڈینس ہوتے ہیں جو اپنے مائنر کی جو وہ شادی کرواتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ کیا فری کنسنٹ کے علاوہ وہ میرج ہوگی کہ نہیں؟ جی وہ میرج ہو جاتی ہے. بٹ اگر وہ جو مائنر ہے ایج آف یعنی پیوبرٹی تک پہنچ جاتا ہے, اس کے بعد اگر وہ فوراً اس نکاح کو جو ہے ختم کر دیتا ہے تو وہ منسوخ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر اس کے بعد وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا تو وہ منسوخ ہو جائے گا. لیکن وہ جو ہے وہ رضامندی یا ناراضی ہونا وہ فوراً کر دینی چاہیے. جب آپ کی ایج آف بلوغت ہو جائے, ٹھیک ہے نا, ایج آف پیوبرٹی ہو جائے تو وہ فوراً کر دینی چاہیے. اب جو مائنر یا ڈسیبل بچوں کی جو ان کے گارڈین میرج کرتے ہیں اس میں ان کی کنسنٹ نہیں ہوتی ہے لیکن وہ میرج ہو جاتی ہے. ہاں البتہ جب وہ اپنی عمر تک پہنچے تو وہ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ اس نکاح کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, آگے چلا سکتے ہیں اپنی خوشی سے یا نہیں. اس کے بعد جو ہے کہ گارڈین کون بنے گا, ٹھیک ہے نا. اب یہ کیپیسٹی آف پارٹیز ہے. اب جو مائنر ہے اس کا گارڈین کون بنے گا؟ عموماً جو گارڈین ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو اپنا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, دادا ہوتا ہے, فادر ہوتا ہے. لیکن اگر مائنر کا گارڈین پریزنٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد جو اس کی یعنی کوئی اور گارڈین بنتا ہے تو وہ میرج جو ہوگی وہ وائڈ ہوگی. ٹھیک ہے نا, وہ وائڈ میرج ہوگی بیکاز کیونکہ اس کا گارڈین پریزنٹ ہے. یہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ہم مائنر کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مائنر کی بات کر رہے ہیں. کیا؟ اگر اس کا گارڈین جو ہے پریزنٹ ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کا جو گارڈین پریزنٹ ہے تو اس کی پریزنسی میں اس کی میرج کا اس کا ولی کوئی اور نہیں بن سکتا. یہ تو ہو گئی ہماری اسینشیل پوائنٹس. اچھا اس کے علاوہ اور بھی اسینشیل ہے, ایک اور پوائنٹ ہے جو ہے نو لیگل ڈسیبلٹی. یہ ٹاپک جو ہے کچھ بہت بڑا ہو جاتا ہے تو اسی لیے ہم اس کو ایک سپریٹ ویڈیو میں کور کریں گے کیونکہ یہ بھی ویڈیو جو ہے بہت لمبی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, نو لیگل ڈسیبلٹی یہ جو ہے یہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں اس ٹاپک کی لنک سینڈ کر دوں گی انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم.